ارشاد فرمایا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ پچھلے سبق کو میں تھوڑا سا ساتھ جوڑنے کے لیے گزارش کروں، پچھلے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ وہ سارا ذہن میں دوبارہ سے آ جائے کہ پچھلے سبق میں اصحاب کہف کا مختصر اور خلاصتاً واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور اس واقعے کا صرف اتنا حصہ جتنا قرآن پاک کے اندر موجود ہے یا صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، صرف اتنا حصہ آپ کے سامنے اس کا عرض کیا تھا۔ اور پچھلے اصحاب کہف کے واقعے سے جو سبق بیان ہوا تھا، ان کی غار میں جانے سے اور غار سے پھر باہر آنا، اور جو پوری ایک تفصیل بیان ہوئی تھی، سبق یہ بیان ہوا تھا اس پچھلے درس میں کہ جب زمانے کے اندر فتنہ فساد اس قدر عروج پکڑ جائے اور لوگ اس قدر حملہ آور ہو جائیں ایمان پر کہ اپنا ایمان بچانا اور محفوظ کرنا مشکل ہو جائے، تو اس نازک صورتحال میں ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اصحاب کہف کا وہ واقعہ یہ سبق دے رہا ہے، قرآن پاک کی وہ آیات یہ سکھا رہی ہیں کہ جب زمانے میں ایسا فتنہ فساد برپا ہو جائے کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر پا رہے اور وہ آپ کی سمجھ سے باتیں اوپر جا رہی ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ ان لوگوں سے جو آپ کو دین کے اندر الجھا رہے ہوں، جو آپ کو مسائل کے اندر الجھا رہے ہوں، ان سے کنارہ کشی کر لی جائے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے۔ یہ سبق بیان ہوا تھا، اور یہ سبق اس وجہ سے عرض کیا تھا کہ آج کے دور میں چونکہ ہر بندے تک بڑی آسانی سے پہنچ ہے، رسائی ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی بات کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا تک میری بات پہنچے، تو وہ منٹس میں اور چند منٹس تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر بندہ ہر قسم کی باتیں سنتا ہے، جبکہ ہر بندہ ہر بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن سنتا ہر طرح کی ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اکثر ہم بہک جاتے ہیں اور ہم تذبذب کا، کنفیوژنگ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب اس مسئلے کے اندر ہم کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، یہ آدمی فلاں بات کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، تیسرا کچھ تیسری بات کر رہا ہے، چوتھا چوتھی بات کر رہا ہے، اب ہم کس طرف جائیں؟ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 مختلف باتیں سن کے تو عام سادہ آدمی جو دین کو باقاعدہ بنیادوں سے علم جس کا نہیں جانتا ہے، دین کا علم نہیں جانتا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دین سے ہی متنفر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے سب سے پیچھے ہٹو اور چھوڑو سب کو، اور یہ سب ایسے ہی ڈھونگ تماشا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو صحابہ کہف نے کیا کہ جب تمہارے ایمان کو خطرہ ہو، تمہارے دین کو خطرہ ہو، اور تمہیں لگے کہ یہ آزمائش اور فتنے کا دور ہے اور مجھے میرا دین بچانا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر خاموشی سے گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے اور ان لوگوں سے قطع تعلق کو بندہ ہو جائے اور ان سے رابطہ ختم کر دے۔ آگے چلاتے ہیں اسی سبق کو۔ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ اب یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے، اور اکثر ہمارے ہاں بھی بلکہ بہت زیادہ ہمارے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے۔ رب کائنات نے اس عادت کا حل یہاں اشارتاً بیان فرمایا کہ اب وہ غار کے اندر کتنے لوگ تھے، ان کی تعداد کے حوالے سے یہاں اشارہ ہوا کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ اس کے حوالے سے کوئی حتمی رائے نہیں ہے، کوئی فائنل بات نہیں ہے کہ وہ کتنے افراد تھے۔ زیادہ تر کہا جاتا ہے 9 لوگ تھے، بعض نے 4 کہا، بعض نے 5 کہا، بعض نے 6 کہا، جتنا بھی تھا۔ لیکن رب کائنات نے اس تمام الجھاؤ سے ایک بات، بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھا دی۔ وہ بات کیا؟ فرمایا سیقولون، ان قریب وہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، کہ غار کے اندر 3 لوگ تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ 3 لوگ تھے غار میں اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ایک
رائے ہی آئے گی، یعنی بعض لوگ یہ بات کریں گے وَيَقُولُونَ، اور بعض لوگ یہ بات کریں گے کہ خمسۃ، 5 بندے تھے غار کے اندر، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ بعض یہ رائے قائم کریں گے۔ رجمم بالغیب، بغیر دیکھے تیر تکے لگائیں گے۔ اس کا مطلب ایک مفہومی مطلب یہ ہے رجمم بالغیب کہ ہوا میں تیر پھینکیں گے، یعنی ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتا، حتمی طور پہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنے افراد تھے، لیکن اپنے اپنے اٹکل پچو ماریں گے کہ اتنے تھے، میرا خیال سے اتنے تھے، میرے خیال سے اتنے تھے، یہ بات ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض لوگ کہیں گے کہ سبعۃ، کہ وہ 7 تھے، 7 آدمی تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 7 بندے تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، بعض یہ کہیں گے۔ اب یہ ہیں وہ سارے اعتراضات یا وہ ساری رائے جو لوگ اصحاب کہف کے حوالے سے قائم کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ان کی مثالیں دی۔ آگے حکمت اور حکم کیا ہے؟ قل، اے حبیب آپ ان کو جواب دیجئے ان کی تعداد کے حوالے سے۔ اے حبیب اب آپ ان کو جواب دیجئے۔ جواب کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب، ربی اعلم بعدتہم۔ آپ ان کو اے حبیب جواب دیجئے، آپ ان سے کہیں کہ ان کی تعداد کے بارے الجھو نہیں۔ ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ بڑے مسئلوں کا حل ہے، یہ بڑے مسئلوں کا حل ہے کہ جب آپ کسی ایسی غیر ضروری بات کے اندر الجھتے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ اب وہ 6 بندے ہوں غار کے اندر تو کیا ہوگا؟ وہ 4 ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 8 تھے تو پھر کیا تھا؟ 9 تھے تو پھر کیا تھا؟ جو مطلب کی بات ہے وہ قرآن پاک نے واضح کر کے بیان کر دی ہے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں گئے تھے، اور اللہ اتنا ہر شے پر قادر ہے، اور اگر اللہ چاہے تو جس کو مرضی موت دے دے، جس کو مرضی زندگی دے دے۔ یہ مطلب کی بات تھی، وہ تو بیان ہو گئی، قرآن پاک نے بھی بیان کر دی۔ اب وہ بندے کتنے تھے، ان کے حلیے کیسے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، یہ بالکل فضول بحث ہے جس سے کوئی سروکار نہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ مجھے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ سے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اس سوال کا ضرور جواب دے دیں گے۔ اس کی خیر خوش فہمی کہہ لیں یا حسن ظن کہہ لیں، تو میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہنے لگا کہ جو اصحاب کہف کا جو کتا تھا ان کے ساتھ غار میں، وہ کون سی نسل کا تھا؟ مطلب یہ ایک ایسا عجیب سا سوال تھا، تو میں نے جس طرح کا بے تکا سا سوال تھا ویسا ہی میں نے التزامی سا اس کو جواب دے دیا۔ تو میں نے کہا بالفرض اگر اس نسل کا پتہ چل جائے کہ وہ اس نسل کا کتا تھا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ کتے گھر لا کے پال لو گے؟ کہہ رہے نہیں بس میں ویسے ہی انجی پوچھ رہا تھا، چلو پتہ تو ہونا چاہیے تھا۔ میں کہ پتہ لگ کے کی کرے گا، مطلب کی تیرے ایمان سے مضبوطی آئے گی، کیڑی نسل کا کتا سی، وہ بولی سی، پینٹر سی، جو بھی، تو مطلب ایک بالکل فضول بات۔ اور ہم لوگ ایسی فضول باتوں کے پیچھے اتنی دلچسپی کے ساتھ لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے کیا نکل آئے گا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم آپس میں آپس کی ہماری تکراریں اور وہ اتنی طول پکڑ جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے سے بھی جاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اکٹھے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس قدر ہم نفرتیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں ان فضول باتوں سے۔ رب کائنات نے اسی کا حل بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ لوگ مختلف باتیں کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اور یہ سب تیر تکے تھے، یعنی سب لوگ اپنی رائے کے مطابق اور اپنے گمان کے مطابق تعداد بیان کر رہے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب لوگوں کو جواب دیں، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی تعداد کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ یعنی اس فضول چیز کو چھوڑ دو کہ وہ کتنے آدمی تھے، جتنے بھی تھے جو بات کرنے کی تھی وہ ہو گئی۔ تو ہم بہت ساری باتوں میں اگر خاموش ہو جائیں، بہت سارے معاملات میں اگر خاموش ہو جائیں اور چپ سادھ لیں تو یقین کریں کہ ان مسائل کا حل نکل آئے گا، یا وہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں
کہ جو ہماری زبان کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلسل بولنے کی وجہ سے وہ ہمارے سارے معاملات اور کام خراب ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میرے کریم آقا کی بات کا یہ مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کون سی 2 چیزیں؟ سرکار نے فرمایا کہ جو پہلی چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، مطلب اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی تم ضمانت دے دو، اور کہو کہ میں نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کا بالکل ساری زندگی صحیح استعمال کیا، ان 2 چیزوں کی تم ضمانت دو، میرے کریم آقا نے فرمایا جنت کی میں تمہیں ضمانت۔ زبان سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور زبان سے ہی مسائل کا حل بھی نکلتا ہے، تو اس لیے جہاں بھی فضول بات ہے اور جو غیر ضروری بحثیں اور فضول بحثیں جن کا حاصل کچھ نہیں ہے، جن کا نتیجہ کچھ نہیں ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہی بیان کیا گیا کہ قل اے حبیبہ فرمائیے ربی اعلم بعدتہم، اللہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم وہ نہیں جانتے، الا قلیل مگر تھوڑے لوگ، یعنی کسی کو اس بارے نہیں پتا، تھوڑے سے لوگوں کو پتا ہے، اور میرا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ کیا وہ کتنے لوگ تھے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، ارشاد فرمایا کہ فلا تماری فیہم، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو، الا مراء ظاہرا، مگر اتنی بحث جو کہ ظاہر ہو چکی ہے۔ تم کسی بھی موقف پر، کسی بھی بات پر، کسی بھی موضوع پر اتنا بولو جتنا وہ موضوع واضح ہے یا ظاہر ہے، یا اتنی بات کرو جتنی واضح پتہ ہے۔ ہوا میں تیر نہ پھینکو، اٹکل پچو نہ مارو، اپنے تخیلاتی گھوڑے نہ دوڑاؤ، بلکہ جتنی بات پتہ ہے اور جتنی بات کلیئر ہے اور کنفرم ہے صرف اتنی بات کرو، اور باقی بات پر کہہ دو کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بزرگ ایک موقع پر ایسے ہی ایک پرائیویٹ محفل تھی، نجی محفل تھی، صرف خاص لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک موضوع چھڑ گیا کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے، سرکار کے چچا تھے حضرت ابو طالب، اب ان کے ایمان کے حوالے سے کوئی بات چلی، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بڑے غصے اور بڑے خیال کے ساتھ کہنے لگے کہ آپ چپ ہو جائیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی۔ اب حضرت ابو طالب کا ایمان، وہ مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، کچھ اشارے ملتے ہیں کہ وہ ایمان والے تھے، کچھ اشارے ملتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اب یہ تو ایک الجھی ہوئی بات ہے کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے، یہ ایک الجھی ہوئی بات ہے، اس کو چھوڑ دو، خاموش ہو جاؤ اس پر کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں۔ جو بات بالکل واضح ہے، واضح بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی ہے، آپ کی حمایت کی، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر موڑ پر اور ہر موقع پر سرکار کو کے ساتھ وہ تعاون کرتے رہے، سرکار کو سپورٹ کرتے رہے۔ اس وجہ سے ان کے ایمان کے بارے میں ہم بحث ہی نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایمان والے تھے تو مجھے بتاؤ آج کے دور میں ہم نے ان کو کیا دینا ہے؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو آج کے دور میں میرا اور آپ کا کیا نقصان ہے؟ ان کے ایمان والا ہونے سے یا نہ ہونے سے ہمارے ایمان کا کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف ان کا احترام سے نام لیں گے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ساری زندگی سرکار کی حمایت کی۔ اب باقی رہی ایمان کی بات، ایمان کے بارے میں ہم چپ کریں گے اور خاموش ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ اللہ کے سپورٹ کریں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے یا نہیں۔ اور ایک ایسی عام سی بات کہ وہ آج سے 1450 سال پہلے ایک آدمی ایمان والا تھا یا ایمان والا نہیں تھا، صرف اس بحث پر ہم نے ساری زندگیاں تحقیقیں کرتے گزار دی، اور اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کو بھی ضائع کیا ہے اور اپنے مال کو بھی ضائع کیا ہے، صرف اس مضمون پر لوگوں کو الجھا دیا، پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب ایک عام آدمی کو کیا لگے کہ آج سے
14 صدیاں اتنے 100 سال پہلے کون بندہ ایمان والا تھا یا ایمان والا نہیں تھا؟ یا تو بتائیں نا کہ بہت ساری احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، تو ان احادیث اور نماز کے بڑے مسئلے انہوں نے بیان کیے تھے کہ اب ان کے ایمان والے ہونے سے میں فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے فلاں فلاں مسئلے میں سمجھ آ جائیں گے یا کوئی زکوٰۃ کے مسئلے سمجھ آ جائیں گے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے سرکار علیہ السلام کی حمایت کی، ہم ان کا احترام کے ساتھ نام لیں گے۔ اب رہی ان کے ایمان کی بات، اس میں ہم خاموش ہو جائیں گے۔ مطلب وہی بات قرآن پاک نے ارشاد فرمائی کہ تم انتشار سے بچ سکتے ہو، فتنے سے بچ سکتے ہو، مشکل وقت سے بچ سکتے ہو۔ جب کس وقت بچ سکتے ہو؟ جب صرف اتنی بات کرو جتنی تمہیں پتہ ہے، جتنی بات واضح ہو چکی، الا مراء ظاہرا، جتنی بات مکمل واضح ہو چکی ہے، ظاہر ہے، اتنی بات کرو اور باقی بات پر خاموشی اختیار کرو، کوئی بحث نہ کرو۔ یہ تمہارا شعار اور تمہارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ولا تفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، کسی سے فتویٰ طلب نہ کرو، کسی سے اس طرح کے مسائل کریدنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا، یہاں کیا تھا، اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا تھا۔ جتنی باتیں اہم اور ضروری ہیں ہمیں اپنی زندگی کے لیے، اتنی باتیں ہمارے پاس واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، اور ہمیں صرف ان پر خاموشی سے عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگ استاد تھے ہمارے اسکول کے، بڑی پیاری بات کہتے تھے، وہ مثال دیتے تھے، میرے خیال سے سمجھانے کے لیے مثال تھی، شاید حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا لیکن صرف سمجھانے کے لیے مثال تھی۔ کہنے لگے کہ کوئی بڑے اچھے بزرگ تھے، عالم تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، تو وہ محافل میں نہیں جاتے تھے۔ تو ہم نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ جلسوں میں اور محفلوں میں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں جاتا۔ کہنے کہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، جانا چاہیے۔ تو بولے کہ میں ایک دفعہ اتنے سال پہلے میں محفل میں گیا تھا اور وہاں سے میں نے اتنے مسئلے سنے، میں ابھی تک ان مسئلوں پر ہی عمل نہیں کر پایا، تو میں اور تقریر سننے کیسے جاؤں؟ میرے پاس ابھی تک عمل کرنے کے لیے وہ پچھلی باتیں وہ مجھ پر پڑی ہوئی ہیں یا وہ مجھ پر اضافی ہیں، میں ان پر تو عمل کر لوں، پھر میں اس سے آگے بھی دوسری تقریروں کو لے چلوں۔ یعنی عمل کرنے کے معاملے میں ہم بالکل زیرو۔ اور نمازی دیکھ لیں مسجد میں کتنے، اور ہمارے مناظر دیکھ لیں کتنے، کہ چوکوں پر اور برف کے پٹوں پر بیٹھ کے دین سیکھنے سکھانے والے اور بحثیں کرنے والے، اور پورے گاؤں کے نمبر 1 کے مولوی سے لے کے اور نمبر 10 کے مولوی تک سب پر تبصرے کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اور ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کتنے آتے ہیں۔ مطلب جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرنے، اور جو نہیں کرنے کے فضول خواہ مخواہ کی ویسے ان میں ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی انرجی بھی ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی یہی باتیں کی، اور یہ بڑی قرآن پاک ہدایت ہے ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی سے اس کے بارے میں فتویٰ نہ دو، نہ پوچھو، اس بات کے پیچھے نہ پڑو کہ وہ کتنے لوگ تھے، یعنی مطلب ایک خواہ مخواہ کی فضول بات کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایک اور نصیحت قرآن پاک نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، وَلَا تَقُولَنَّ، اور تم ہرگز یہ بات کبھی بھی بیان نہ کرنا، یہ بات کبھی بھی نہ کہنا، کون سی؟ لِشَيْءٍ، کسی شے کے بارے میں، کہ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ یہ کام میں کل کروں گا۔ یہ تھوڑا عجیب سا مسئلہ ہے لیکن آپ اس کو توجہ سے سنیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا تم ہرگز کبھی بھی یہ جملہ نہ بولو، یہ بات نہ کرنا، ولا تقولن، تم ہرگز یہ بات نہ کرنا، لشیء، کسی بھی شے کے بارے میں، کہ انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا، یہ بات نہ کرنا۔ اب اس میں سوچنے والی بات ہے کہ یہ کون سی اتنی غلط بات تو نہیں جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ الا، ہاں، اب کیوں یہ کہا گیا اس کی وجہ قرآن پاک نے بیان فرمائی، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یہ جملہ ساتھ ہونا چاہیے۔ مطلب کہ صرف اپنے اوپر اعتماد کر کے یہ نہ کہیں کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے، تمہیں کیا پتا کہ تم نے کل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تمہیں کل یہ کام کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، کل تم نے دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی،
یا کل کو تم یہ کام کرنے کے لائق بھی رہو گے یا نہیں. کسی چیز کا ہمیں آنے والے وقت کا، آنے والے زمانے کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے. الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ چاہے. اسی وجہ سے حکم ہے کہ ہر کام کے ساتھ جو تم مستقبل میں آنے والے زمانے میں جو کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس کام کے ساتھ انشاءاللہ لازمی کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کروں گا. یہ عقیدہ ایک بندہ مومن کا اور مسلمان کو ہونا چاہیے، اور یہ عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی آپ مستقبل کا کام بیان کریں کہ مجھے آنے والے زمانے میں کام کرنا ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں. اور ہمارے ہاں انشاءاللہ اتنا عام، چونکہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہم بولتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم صرف لفظ بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے معنی کا یا تو پتہ نہیں ہوتا یا پتہ ہوتا ہے لیکن ہماری نیت میں وہ معنی موجود نہیں ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ آپ توجہ کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اکثر السلام علیکم کہتے ہیں آپس میں ملاقات کرتے ہوئے، لیکن مجھے بتائیں کہ جب بھی ہم کسی کو ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں؟ ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا، ہم عادتاً السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن سے میں سکھایا گیا ہے کہ جب ملاقات کریں تو السلام علیکم کہیں، تو لہٰذا ہم صرف لفظوں کی حد تک وہ السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ السلام علیکم کے پیچھے ایک پورا مفہوم ہے، ایک پورا فلسفہ ہے کہ السلام علیکم کیوں کہا جاتا ہے. وہ دعا جو السلام علیکم کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ تم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دو، اس دعا کی نیت نہیں ہوتی ہماری ذہن میں، ہمارے خیال میں وہ بات نہیں ہوتی کہ میں اس بندے کو ملا ہوں، اب میں اس کے لیے سلامتی کی دعا کرنے لگا ہوں. یہ بات ہمارے بالکل بھی دھیان میں نہیں ہوتی. اسی طرح ہم جملوں کے ساتھ، اپنے کام کاج کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ بولتے ہیں، یہ جملہ اکثر بول دیتے ہیں، لیکن ہماری نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ عقیدہ یا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور مجھے توفیق دی تو یہ میں کام کروں گا. یہ نیت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں موجود نہیں ہوتا، مستحضر نہیں ہوتا اس ٹائم پہ. بس ہم صرف عادتاً یہ لفظ ادا کر دیتے ہیں، باقی ہمارے ذہن کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور دل یا آپ کا دھیان یا توجہ اس طرف نہ ہو اور آپ بات کر رہے ہوں، تو وہ بات بالکل کھوکھلی سی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس وجہ سے یہ جب بھی یہ جملے بولیں الحمدللہ کہیں تو آپ کو پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. عادتاً نہیں الحمدللہ الحمدللہ ہر بات کو جی الحمدللہ الحمدللہ، پتہ ہی نہیں معنی کیا ہے، یا معنی کا پتہ ہے تو لیکن دھیان میں نہیں. آپ اس نیت کے ساتھ کہے نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں آگے سے کہتا ہوں الحمدللہ، اس کا مطلب کیا کہ نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ یہ السلام علیکم کہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ یہ مجھے ملے ہیں، یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو میں ان کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں. السلام علیکم، آپ سلامت رہیں، آپ محفوظ رہیں، میں یہ ان سے کہہ رہا ہوں. یا ہم انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس نیت کے ساتھ کہیں کہ میں خود تو اس قابل نہیں، اس لائق نہیں ہوں کہ کوئی بھی کام کر سکوں. انشاءاللہ ہاں اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی، طاقت دی تو میں یہ کام ضرور کروں گا. یہ ہماری نیت میں بھی چیزیں شامل ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی شے کے بارے میں بھی یہ بات نہ کہو کہ میں یہ کل کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جسے اللہ، جیسے اللہ چاہے، یا مگر جو اللہ چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کو یاد کر. کب؟ اذا نسیتا، جب تو کوئی چیز بھول جائے، جب کوئی چیز بھول جائے، کوئی چیز یاد نہ آئے. اور یہ آپ دیکھیں ہم کئی موقعوں پر چیزیں بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ بھول جاتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. بعض دفعہ کسی موقع پر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن سے وہ بات نکل چکی ہوتی ہے، ہمیں اس وقت تک سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی اس طرح کا لفظ ہمیں بولنا چاہیے کہ
اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تاکہ وہ بھولی ہوئی بات ہمیں یاد آ جائے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی ہے جو کہ اکثر نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں، تو بعض دفعہ ہم پیپر میں سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب پڑھا ہوتا ہے یا یاد کیا ہوتا ہے لیکن ذہن میں آ نہیں رہا ہوتا۔ تو اب یہاں پر بھی ایک مطلق بات کی کہ جب بھی تم بھول جاؤ اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کا نام لو جب بھی کوئی چیز بھول جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کا ذکر کر جب تو بھول جائے۔ تو اب وہاں پہ اگر بھول جائیں تو ضرور اس طرح کے کلمات کریں۔ ہمارے ہاں ایسی ہمارے معاشرے میں یا ہمارے کلچر میں اس طرح کی گندی عادتیں ہمارے بچوں کی بنا دی ہیں، ہماری روٹین اتنی خراب کر دی ہے کہ اگر ہمیں اچانک کوئی چیز بھول جاتی ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر بچے کہتے ہیں او شٹ، مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کبھی غور کریں، اس کو ڈکشنری میں کبھی اٹھا کے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کتنا بےہودہ اور گندا لفظ ہے جو کہ انگریزی زبان میں اس لیے ہم بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کتنا گندا معنی ہے اس کا، کتنا گندا لفظ ہے۔ اسی میں آپ سے کہوں کہ اسی لفظ کا آپ اردو میں ترجمہ کریں یا پنجابی میں ترجمہ کریں، آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں اس کے متبادل کوئی اور لفظ بول دیں گے، وہ لفظ نہیں بولیں گے، اتنا گندا معنی ہے اس کا۔ لیکن ہم بعض ہمارے دوستوں کے لڑکوں کی عادت بنی پڑی کہ ذرا سی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی چیز بھول جاؤ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کا ذکر کرو جب کوئی شے بھول جاؤ، کوئی چیز بھول جاؤ اپنے رب کا نام لو، استغفر اللہ کہہ دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں بھولا ہوں لیکن تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی میں بھولا ہوں تیری ذات پاک، تو اس کی برکت سے وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے۔ وَقُلْ، اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ اس طرح کیا کرو، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر کوئی ہدایت کا رستہ دکھائے۔ اب یہ جملہ پچھلے والے جملے کے ساتھ ہی یہ جملہ اٹیچڈ ہے۔ کس طرح کہ فرمایا کہ جب بھی تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، رب کا ذکر کرو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس چیز کے نزدیک تر کر دے اور مجھے ہدایت کی راہ دکھا دے۔ مطلب اس طرح کے لفظ بولو کہ اور اس طرح کی امید رکھو کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، ہدایت کی راہ دکھائے، یعنی جو بھولی چیز ہے وہ مجھے یاد آ جائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَزَادُوا تِسْعًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلب اب یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ غار کے اندر کہف غار تھی، اس غار کے اندر کتنے لوگ تھے، اصحاب کہف کتنے ہیں؟ اس کا جواب تو دے دیا کہ یہ فضول سوال ہے، تمہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، صاف کہو کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک اس غار میں رہے۔ یہ بڑی حد تک اہم سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بغیر کھائے بغیر پیے، یعنی جو دنیا کے اندر ہماری غذا ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہ لوگ کتنی دیر تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے ہیں۔ یہ ایک سوال تھا کہ لمٹ کتنی تھی، کتنی دیر تک وہ رہے۔ تو فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ، کہ وہ لوگ اس غار کے اندر 300 سال تک رہے۔ وَزَادُوا تِسْعًا، اور 9 اس سے زیادہ ہیں۔ مطلب کیا کہ 309 سال وہ لوگ غار کے اندر بغیر کھائے پیے وہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں زندہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ چاہے تو ایک تنکے کو پہاڑ جتنا وزن دے دے، اور وہ چاہے تو ایک پہاڑ کو تنکے کی طرح ہوا کے اندر اڑا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے
نہ کبھی اکڑنا چاہیے، نہ کبھی انکار کرنا چاہیے. ہمیشہ کوشش کریں کہ رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. میرا رب وہ عظیم ذات ہے کہ آپ اللہ کے احاطے سے نہیں نکل سکتے، نہ اللہ سے آپ بھاگ سکتے ہیں. کیسے بھاگیں گے؟ یا بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی جائیں گے میرے رب کی قدرت اور میرے رب کی حکومت اس جگہ پر موجود ہے. جہاں بھی جائیں گے وہ سب رب کی پیدا کردہ ہوئی، رب کی پیدا کردہ وہ چیز ہوگی. لہذا تم اللہ کے احاطے سے نہیں نکل سکتے. جب نکل نہیں سکتے تو پھر عقل مندی یہی ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے جھک جائیں، اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیں، اپنے آپ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ یا اللہ جیسا تیرا حکم میں حاضر ہوں، جیسی تیری مرضی میں حاضر ہوں، جیسا تیرا حکم میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر اللہ. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بے وقوف کیسے بن جاتے ہیں. حالانکہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بڑے چلاک ہیں اور ہم بڑی چلاکیاں لگاتے ہیں، ہم باتیں بڑی سمجھداری والی کرتے ہیں اور ہم بڑے بڑے مسائل کا حل بیٹھکوں میں بیٹھ کے ڈیروں پر بیٹھ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے بے وقوف بن کیسے جاتے ہیں. اور بے وقوف کس طرح کہ ہم ہر نیک کام کے لیے کسی ایک خاص عمر کا انتظار کر رہے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرے بال سفید ہونا شروع ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے میں داڑھی بھی رکھ لوں گا اور نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دوں گا. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب میں بڈھا ہوں گا تو پھر میں شراب چھوڑ دوں گا. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی ان کو کیا پتہ، جب اولاد جوان ہوگی تو پھر میں بھی یہ برے کام اور بد کرداری اور یہ واہیاتیاں یہ بھی میں پھر چھوڑ دوں گا جب میرے بچے جوان ہو جائیں. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بے وقوفانہ دلیل ہم نے اپنے آپ کو دی ہوئی ہے کہ ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی دوست سے کہا جائے کہ آپ نمازیں شروع کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا کریں، آپ کی روٹین میں نماز پڑھنا نہیں ہے، کہتے ہیں علامہ صاحب جب ٹائم ہے تو پڑھ لوں. تو مطلب سمجھ جاتی ہے ہم کون سے ٹائم کی بات کر رہے ہیں. اللہ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئے ٹائم کا، کس ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی مہر لگوائی ہوئی ہے آپ نے، کوئی مہلت لے کے آئے ہیں، کوئی سند ہے آپ کے پاس کہ میں 80 سال جیوں گا اور پھر چونکہ 80 سال جیوں گا اس لیے میں 70 سال کی عمر میں جا کے شروع کر لوں گا. کس ٹائم کی بات کرتے ہیں؟ کون سا ٹائم؟ جب نماز کا ٹائم نہیں تھا تو اللہ نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی حکم نہیں دیا نماز پڑھنے کا. پیدا ہوتے بچے کو نماز کا حکم نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ بچہ کھڑا ہونے لگ گیا تو آپ اس کو نماز شروع کروا دو. نہیں، نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ نماز عمر نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے. جو ہی وہ بچہ بالغ ہوا اب وقت آ گیا نماز کا، اس لیے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب شروع کر دو. ایک بھی معاف نہیں ہے آج کے بعد، بالغ ہو گئے اور ایک بھی معاف نہیں ہے. تو مطلب جب وقت آیا تبھی تو فرض ہوئی ہے، وقت نہیں تھا تو نہیں فرض ہوئی تھی. ویسے کہا تھا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، فرض نہیں ہے، ٹائم نہیں آیا، لیکن صرف اخلاقاً تاکہ اس کی عادت بن جائے، روٹین بن جائے، اس لیے وہاں پر سختی بھی نہیں کی. لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا تو ایک بھی معاف نہیں. لیکن ہم پھر بھی پتہ نہیں کس وقت کے انتظار میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو کہا تھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی گناہوں سے محفوظ گزارنا یہ انبیاء کا طریقہ، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ اپنی جوانی جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ گزارے جائے. جب بھاگا نہیں جاتا تو کوئی چور تب چوری سے توبہ کر لے کہ اب بھاگنے لائق نہیں رہا، دیوار نہیں پھلانگ سکتا تو میری چوری سے توبہ، یا اب گردے خراب ہو گئے تو پھر میری شراب سے توبہ، یا اب میرے اعصاب کمزور ہو گئے تو میں زنا سے توبہ کروں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے، اگرچہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہے، لیکن مزیداری کیا ہے کہ جب آپ میں گناہ کرنے کی طاقت ہو اس کے باوجود صرف اس وجہ سے رک جائیں کہ میرا رب ناراض ہو جائے، میرے رب نے منع کیا ہے، صرف اس وجہ سے رک جائیں. یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے. یار ہم بات کو مکمل کرتے ہیں. فرمایا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَزَادُوا 9.
کہ 309 سال تک وہ اصحاب جو تھے، وہ لوگ جو تھے، وہ احباب جو تھے، وہ اس غار کے اندر رہے۔ قل، اے حبیب آپ ان سے کہیے، اللہ اعلم بما لبثوا، پھر بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا دیر بھی وہ اس غار کے اندر رہے ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ باتیں اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہیں۔ ابصر بہ واسمع واسمع، کہ وہ کیا ہی دیکھتا ہے اور کیا ہی سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، کہ اس کے سوا کوئی بھی کسی کا والی وارث نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا حمایتی نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، بس وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا ہے، اور کسی کام میں وہ کسی سے مشورہ اور رائے لینے کا پابند نہیں ہے۔ جو اس کی مرضی، جیسے اس کا ارادہ، وہ رب بے نیاز ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ اس سے کوئی جواب طلبی ہے، نہ کوئی اس سے سوال کر سکتا ہے۔ جو اس کے ارادے میں آئے وہ کر لے، اور وہ کرتا ہے، اور وہ کسی سے مشورہ اور رائے لینے کا بھی پابند نہیں ہے۔ اب آخری آیت ہے، اور اس میں فرمایا کہ یہ سارے معاملے اور سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے۔ لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب آئی ہے، جو قرآن تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف آیا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، جو اس میں وحی کیا گیا ہے، اس کو پڑھو۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھو، ان کے احکامات کو پڑھو، اور قرآن پاک کو پڑھو، اور اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تم نے یہ کرنا ہے۔ باقی کون سا کام کیسے کیا، کیوں کیا، کتنا تھا، کیوں کہ اتنا تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، جو بھی تھا اس کو اللہ کے سپرد کرو، اور تم کتاب کی تلاوت کرو۔ لا مبدل لکلماتہ، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے کلمات کو، جس کے لفظوں کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا ہے، اور اس کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے بغیر تم کسی جگہ پر بھی پناہ نہیں پا سکتے۔ قرآن پاک کے بغیر اور کہیں بھی کوئی پناہ نہیں ہے۔ قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں ہماری تمام باتوں کی ہدایت اور رہبری موجود ہے۔ لہذا قرآن پاک کے سوا کسی اور چیز میں ہم پناہ نہیں حاصل کر سکتے۔ یا یہ نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو تو تب بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے بغیر اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ حقیقی پناہ وہی دینے والی ذات ہے۔ یاران گرامی، آج ہم نے 27 آیتیں سورہ الکہف کی مکمل کی ہیں، اور آج کی پوری گفتگو میں اگر اس کا خلاصہ صرف 3 کلمات کے جملوں کے اندر اگر اس آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کروں تو صرف تاکہ یاد رہے، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ غیر اہم، غیر ضروری اور فضول باتوں میں بحث کرنے سے پرہیز کرو، اور جن باتوں کے بارے میں علم نہیں ہے وہاں خاموش ہو جاؤ، اور صرف اسی بات پر تبصرہ کرو جس کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو، اور جو بات تمہارے اوپر مکمل واضح ہو چکی ہے۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی، اور دوسری بات آج کے درس کے اندر اور آج کے سبق کے اندر یہ بیان ہوئی ہے کہ جتنی بھی قرآن پاک کے اندر اہم چیزیں تھیں ہمارے ایمان کے حوالے سے یا ہماری زندگیوں کے حوالے سے، وہ قرآن پاک نے ان کو بالکل کھول کر اور واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی ابہام اور پوشیدگی نہیں رکھی۔ ہاں، اور بات یہ تھی کہ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ اور کوئی چیز تمہارے ذہن سے نکل جائے تو اس وقت اپنے رب کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور کبھی بھی بھولنے پر کوئی ایسا غیر اخلاقی لفظ یا جملہ نہ بولو، بلکہ ایسے موقعوں پر اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے رب کا ذکر کرو۔ اور تیسرا سبق آج کے درس کا یہ تھا کہ کبھی بھی تم اپنے مستقبل کا کوئی ارادہ بیان کرو، یا کہ کل میں یہ کروں گا یا پرسوں یہ کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہو، اور جتنے بھی یہ ہم کلمات کہیں ان کلمات کا ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے، اور جب یہ کلمات ادا کر رہے ہوں تو یہ کلمات صرف زبان پر نہیں بلکہ ہمارے دماغ، ذہن میں بھی اور ہمارے دل میں بھی یہ کلمات ہونے چاہیے۔ السلام علیکم کہیں،
تو ہم سلامتی بھیج بھی رہے ہوں نیتاً یا ارادتاً، اور اسی طرح انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو میں پتہ ہو کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ نیت کے اندر بھی یہ کلمات ہونے چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہمیں چے میں گوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے شروع ہو جائیں اور کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اسباب ہم سب کے لیے آسان فرما دے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور قرآن پاک کے مضمون ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔